نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز ساتھیو، آج نیکیوں کی طرف عجلت کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آیت کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف عجلت کرو۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف جو ہے جلدی کرو، اس کے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو، کیونکہ عنقریب ایسے فتنے رونما ہونے والے ہیں جو تاریک رات کے حصول حصوں کی مانند ہوں گے۔ عنقریب ایک حصہ گزر جاتا ہے تو دوسرا حصہ آ جاتا ہے، ایسا جو ہے تاریک راتیں آئیں گی تم پر، ایسی تاریک رات کی طرح وہ فتنے ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن ہے صبح کو کافر، اور اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کی عوض و فروخت کریں گے۔ تو سامعین محترم، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دین کو جو ہے وہ دنیاوی ساز و سامان کی عوض فروخت کیا ہوا ہے، اور ہم فروخت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، دنیا کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس فتنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہی روایت ہے ایک اور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے متعلق ہمیں فرمایا کہ یہ 7 چیزیں وقوع پذیر ہوں گی، تم اس سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ ایسی تنگ دستی آ جائے کہ جو خدا کی یاد بلا دے؟ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے اوپر، ہر کسی کے اوپر تنگ دستی چائی ہوئی ہے، اور ہمیں خدا کی یاد سے اسے غافل کر رکھا ہے۔ کوئی کاروبار کے اندر مصروف ہے، کوئی زمین کے اندر مصروف ہے، ہر طرح سے جو ہے ہمیں بس فکر ہی ہے، غم ہی لاحق ہے کہ کہیں ہم پیسے کہاں سے آئیں گے، کہاں سے جائیں گے۔ ہم نماز کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، باقی نیک اعمال سے بھی ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں آگاہ فرمایا اور کہا کہ اے میری امتیوں، اس سے پہلے کہ یہ تنگ دستی ایسی آ جائے کہ جو تمہیں خدا کی یاد بلا دے، یا ایسی امارات جو سرکش بنا دے۔ ایسی امارات آج آپ کو نظر آ رہی ہے، ایسی بادشاہت اور ایسے جو ہے حکمران نظر آ رہے ہیں کہ جو سرکش ہو گئے ہیں، اور ایسا مرض جو تمہاری مزاج کو بگاڑ دے، اور ایسا بڑھاپا جو عقلوں کے مزاجوں کو جو ہے وہ ناکارہ کر دے، ایسی موت کا جو اچانک آ جائے۔ آج کتنی موتیں اچانک آ رہی ہیں، ہم ان گنت جو ہے اچانک یہ موتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ یاد رکھو یہ دجال آخری فتنہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت ہے، غلناکیہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا، حضور کے زبان سے جو نکلا وہ سچ ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، حضرت انس بن مالک سے حجاج بن یوسف کے حوالے سے لوگوں نے شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا کہ جو بھی آنے والا زمانہ ہے وہ برا ہی ہوگا، بہتر نہیں۔ تو اس لیے تم اس انتظار میں نہ ہو کہ آگے آئندہ کوئی اچھی حکومت آ جائے گی، کوئی اچھا زمانہ آ جائے گا، نہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے
اس پر شکر ادا کرو کہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے، جو جتنا اچھا مل رہا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے گزاریں، اچھے اعمال کریں، توبہ و استغفار کریں، اس رب کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں ملتا ہے ہم اللہ کی رضا کے اندر اس کو گزاریں۔ تو میں یہ سب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی اس بات کو سنیں تو وہ آگے پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان احادیث سے اور ان آیات سے واقف ہو جائیں، اور وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے وہ گزاریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔